آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین کے حقوق بیان فرمائے، میاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے۔ آپ سوچئے اللہ کے رسول ایک اہم خطبہ دے رہے ہیں جو اپنی زندگی کے آخری خطبوں میں سے خطبہ ہے، آخری لمحات والا خطبہ ہے، اور کتنے اہم موقع پہ دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے ایک انسانی حقوق کو بیان فرمایا، مسلمان کے حقوق کو بیان فرمایا، پھر ایک معاشرے کے حق کو بیان فرمایا، لیکن پھر اس انسانی حقوق میں ایک حقوق میاں بیوی کے حقوق کو اللہ نے الگ سے تاکید سے بیان فرمایا ہے۔ تو آپ سوچئے کتنے اہمیت والا رشتہ ہے جس کے حقوق ایک دوسرے کو ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ زوجین کے حقوق کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، میاں بیوی کے حق کو سمجھنا چاہتے ہیں، میں دو باتیں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام احادیث مبارکہ کو ٹٹول لیں، آپ کو یہ دو ہی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ پہلی بات کہ بچی اپنے لیے یہ لازم کر لیں، اپنے دامن سے یہ بات باندھ لیں کہ مجھے کسی بھی حال میں شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ جو بات وہ جائز بات اگر وہ کہہ دیں، وہ جائز حکم دے دیں، میں کسی بھی حال میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گی۔ یہ سمجھ لیں کہ میرے شوہر کے حکم سے بڑھ کر کسی کا حکم نہیں، میرے شوہر کے فیصلے کے بعد کسی کا کوئی فیصلہ نہیں۔ ماں کا فیصلہ میرے شوہر سے بڑھ کر نہیں، میرے باپ کا فیصلہ میرے شوہر سے بڑھ کر نہیں، میرے بھائی بہن کا فیصلہ میرے شوہر سے بڑھ کر نہیں، میرے سہیلیوں کا یا پھر میرے رشتہ دار کا یا کسی اور کا بھی فیصلہ میرے شوہر کے فیصلے سے، میرے شوہر کے بات سے اور میرے شوہر کے حکم سے بڑھ کر نہیں۔ مجھے اطاعت کرنی ہے تو صرف شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ لے اور اس پر وہ عمل کر لے تو تمام فساد یوں ہی ختم ہو جائیں گے، ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ساری فساد کی جڑ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہیں سمجھتی، اپنے شوہر کی بات کو آخری بات نہیں سمجھتی، اپنے شوہر کی بات پر، اپنے شوہر کے فیصلوں پر دوسرے اپنے ماں باپ کے فیصلوں کو، اپنے ماں باپ کی بات کو ترجیح دیتی ہے، خود اپنی رائے کو ترجیح دیتی ہے۔ اس لیے فسادات شروع ہوتے ہیں۔ آپ حدیثوں کو ٹٹول کر دیکھیے، ایک ہی بات ملے گی۔ اللہ کے رسول نے 12 تاکید فرمائی کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنی شوہر کی فرمانبرداری کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اگر کسی کے لیے یہ روا ہوتا، یہ جائز ہوتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے، تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرف سے اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو مٹا دے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سجدے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر دنیا جیسے بندوں کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی بات کو مانے، اس کی فرمانبرداری کرے، اسی طرح ایک بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اس کے حق کو اس کی بات کو مانے، اس کے فیصلے پر کسی فیصلے کو، کسی بات کو ترجیح نہ دے، حتیٰ کہ خود کی بات کو، جیسے کہ ایک بندہ اپنی بات کو اللہ کی بات پر ترجیح دینا اس کے لیے گوارا نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میری آزاد خیالی ہے، میں اللہ کے حکم کو کیوں مانوں؟ تو جیسے یہ جائز نہیں، اگر شوہر کا فیصلہ صحیح ہو اور اگر شوہر کی بات حق ہو تو پھر وہ اپنی بیوی کے لیے چاہیے کہ اپنی رائے کو بھی وہ اس کی رائے پر، اپنی بات کو بھی اس کی بات پر، اپنے فیصلے کو اس کے فیصلے پر قربان کرنا سیکھ لے، تو پھر زندگی میں اور ازدواجی زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو۔ دوسرا پہلو شوہر کے لیے پوری حدیث کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ، قرآن میں جتنے حقوق میاں بیوی کے بیان کیے گئے، اگر شوہر کے لیے تلاش کیا جائے تو شوہر کے لیے ایک بات ملتی ہے، پوری چیز، پورے احکام کا خلاصہ، جو جتنے شوہر کو احکام دیے گئے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر بیوی غلطی کر جائے تو وہ ہلکی سی اگر ضرورت سمجھے سختی کے بعد اسے معاف کر دے، پہلے ہی معاف کر دے، اگر مناسب سمجھے تو سختی کا معاملہ فرمائے،
ہلکی سی، پھر اس کو جو ہے معاف کر دیں۔ اس کے لیے زبان میٹھا بول نکالیں، میٹھا بول بولیں، تلخ کلامی کڑوی باتوں سے بچیں، اور اس کے لیے وہ کام کرے جو اس کے دل کو لبھاتے ہوں، جو اس کے دل کو آپ سے قریب کرتے ہوں۔ آپ اس کی غلطی کو نظر انداز کریں، اس کے اچھے کاموں کی تعریف کریں، یہ حسن سلوک میں شامل ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نوجوان شادی کے شوق میں شادی تو کر لیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے حقوق جاننا نہیں چاہتے۔ ایک محبوبہ سے جتنی وہ محبت کرتا ہے، جتنے وہ لاڑ دکھاتا ہے، اور جتنے وہ جو ہے عشق کے سمندر میں ڈوب کر، محبت کی لہروں میں ڈوب کر جو ہے جتنے جو ہے ایک غیر شادی سے پہلے ایک محبوبہ سے جتنے نخرے ناز و نیاز کرتا ہے، وہ اپنی بیوی سے ہرگز نہیں کرتا۔ وہ بیوی سے اپنے ہرگز نہیں کرتا، وہ اپنی بیوی کے حقوق کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا ماجرا ہے کہ ہم صرف کام تو کر لیتے ہیں، شادی کر لی، بچے ہو گئے، نہ بیوی کا حقوق جانا، نہ بچوں کا حقوق کو جانا۔ مسئلہ یہاں آ کر خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، قرآن نے یہی کہا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو وہ سب سے بہتر آدمی ہے۔ لیکن آج یہ ہے، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اور ہم جو ہے اپنی بیوی سے گفتگو کرنے کا، اپنی بیوی سے میٹھی بات کرنے کا انداز ہی نہیں جانتے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہی ہم نہیں جانتے۔ تو دو باتیں یاد رکھ لیں، بچی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مجھے کسی بھی حال میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اور بچہ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ مجھے ہر حال میں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے ساتھ نرمی کا حکم دیا، غلطی ہو جائے مجھے نظر انداز کرنا ہے، مجھے معاف کرنا ہے، اس کے اچھے کاموں کی تعریف کرنی ہے، اور اس کے سامنے اس کو یا پھر اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم بات اس خطبے میں زوجین کے حقوق کو بیان فرمایا۔